بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو موضوع جس کی بہت زیادہ ڈسکشن ہمارے معاشرے میں رہتی ہے۔ ڈسکشن کیا، ایک ڈبیٹ کی سی صورت ہے، اور جب سے پچھلے 5-6 ماہ سے میری ریگولر ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس موضوع سے ریلیٹڈ میرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنا نقطہ نظر ایک بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ موضوع ہے کہ کیا نفسیاتی امراض کا علاج روحانیت سے ممکن ہے بھی یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس روحانیت سے ریلیٹڈ جو نفسیاتی امراض ہیں یا نفسیاتی امراض کے متعلق جو ڈیٹا ہے جس کی بہاف کے اوپر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کیسے ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو یہ تو اب تک آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، میں بارہا اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ ایک بہت لمبے عرصے سے میں نفسیات اور نیورو سائنس اور فلسفی اور سائنسز کے دوسرے سبجیکٹس کا ایک طالب علم ہوں، اور خاص طور پہ میرا جو موضوع ہے وہ انسانی نفسیات ہے، چاہے وہ ایک نارمل سائیکالوجی سے ہو، پیرا سائیکالوجی سے ہو یا نیورو سائنس سے ہو۔ دوسری طرف میرے پاس جو ڈیٹا آیا ان لوگوں کا کہ جو مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور روحانیت میں اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، یا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بے شمار ایسے نفسیاتی امراض کے جو شکار لوگ جن کے خیال میں ان کو جادو، جنات، بھوت پریت کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس سے میری انٹریکشن آج سے 12 سال پہلے شروع ہوئی، جب محترم شیخ صاحب کے کہنے پہ میری ایک ڈیوٹی یا ایک کام سٹارٹ ہوا کہ میرا ایک سمجھ لیجئے کہ میں ایک انٹرویور ہوں کہ وہ لوگ جو محترم شیخ صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے ان جادو جنات کے مسائل کو حل کروانا چاہتے تھے، تو میں ان بعض لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان کے مسئلے سن کر ان کی ایڈریس تو نہیں کرتا، بلکہ ان کے مسائل سننے کے بعد کچھ اپنا اندازہ اور کچھ ایک رپورٹ تیار کرتا ہے شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 12 سال میں کچھ نہیں تو کوئی 1500-2000 لوگ ہوں گے جن کی سٹوریز یا جن کے انسیڈنٹس میں نے سنے ہوئے ہیں، اور یہیں سے میری ایک پریکٹیکل نالج شروع ہوا کہ وہ چیزیں جو میں نے پڑھی ہوئی تھیں سائیکالوجی میں، خاص طور پر مینٹل ڈس آرڈرز کے حوالے سے یا پیرا سائیکالوجی کے اندر ان لوگوں کے متعلق جن پہ گورے سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ ان کو بھوت پریت یا جنات نظر آتے ہیں، مجھے اس انٹریکشن کی وجہ سے پریکٹیکلی ایک تجربہ ہوا کہ میں ان لوگوں سے ان ڈیٹیل بات کر سکوں، اور آہستہ آہستہ میرا نالج اس معنوں میں بڑھنا شروع ہوا کچھ اس طریقے سے، کیونکہ میرا نفسیات کا سے ریلیٹڈ جو علم تھا وہ اس کام کے شروع ہونے سے پہلے کا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سارے لوگوں سے گھومتا پھرتا آخر کار محترم شیخ صاحب کے پاس آ تو گیا، لیکن وہ جو ایک بہت سارے لوگوں کو طریقت میں یا شریعت کے اندر، یعنی کہ مذہب کے ٹیکہ لگنے کے بعد ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہی کوئی روحانیت کے یا مذہب کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور اس میں زیادہ کریڈٹ تو ظاہر ہے شیخ صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تو کیونکہ میرے پاس نفسیات کا کتابی علم پہلے کا تھا اور یہ کیسز میرے پاس ڈسکس ہونے بعد میں آئے، تو ہر وہ کیس جس کے اندر میں سٹارٹ کے اندر خاص طور پہ سنتا رہا، اور 100 نہیں تو 99.999% جو یہ کیسز تھے
مجھے وہ جادو جنات یا بھوت پریت کے معاملے کے بجائے وہ کچھ نفسیاتی امراض ہی لگتے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بالکل آغاز میں پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت ساری مشکلات کا بھی شکار رہا، کیونکہ جب کوئی بندہ مجھے یہ بات اپنی بتانے کی کوشش شروع کرتا کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، میری یہ فیلنگز ہیں، یا میرے جسم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اس میں اتنی زیادہ واضح طور پہ نفسیاتی ایشوز نظر آ رہے ہوتے تھے کہ میں فوراً آؤٹ آف نو ویئر ایک دم اس کو کہہ دیتا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کو کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو نفسیاتی مرض ہے۔ تو اس پہ تقریباً تمام لوگ ہی میرے سے ناراض ہو جاتے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ میں ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، چکر بازی نہیں کر رہا، ایک چیز جس کا یہ شکار ہی نہیں ہے، میں تو ان کو سچے طریقے سے بتا رہا ہوں، تو پھر یہ مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے سے زیادہ تجربہ کار جو شیخ صاحب کے مرید تھے ان سے یہ معاملہ ڈسکس کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اس چیز پہ بلیف کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم اگر ان کی بات کو رد کیا جائے تو ان کی ناراضگی آنی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے پریکٹس ہونی شروع ہوئی، لیکن دو واقعات میرے ساتھ ایسے ہوئے کہ جس نے مجھے مجبور کر دیا اس بات کو کہ میں نے کم از کم ایسے کسی سسٹم کا حصہ نہیں بننا جس سسٹم کے اندر خدا نہ خواستہ اس طرح کا امپریشن دیا جائے کسی نفسیاتی مرض کے شکار بندے کو کہ اس کو ایک آسرا سا ہو جائے کہ نہیں مجھے نفسیاتی مرض نہیں ہے بلکہ کوئی جادو یا اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو میرا آج تک کی عادت یہ ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ میں نے اس طرح کی چکر بازی یا جھوٹ کبھی نہیں بولے۔ جو چیز مجھے لگ رہی ہوتی ہے، ہاں اتنا ضرور ہو گیا کہ میں منہ پھاڑ کر یا بلنٹلی یہ بات کہنے کی بجائے آہستہ آہستہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے بات سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ بات اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس بندے کا جو رابطہ یا تعلق ہے وہ کسی طریقے سے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے۔ دو ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جس نے میری زندگی میں کچھ زیادہ بڑی تبدیلی پیدا کی اس حوالے سے، اور میں مزید نفسیات کے اندر جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے پہ مجبور ہوا کچھ اس طریقے سے کہ ایک خاتون سے میرا اسی طریقے سے رابطہ ہوا جن خاتون کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک خاص روحانی سفر پہ بہت اونچی منازل پہ چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو خوشبوئیں آ رہی ہیں، ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کو سچے خواب نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو کوئی پہنچی ہوئی روحانی شخصیت سمجھ رہی تھی۔ میں جب ان سے بات کرنا شروع ہوا اور ساری سٹوری آہستہ 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 میں ان سے سنتا گیا، تو وہ مجھے ایک سیکیٹری کی ایک پیشنٹ لگیں کہ ان کا مسئلہ اصل میں کسی قسم کی روحانیت کا نہیں ہے بلکہ سیکیٹری کا ایک پیشنٹ ہی ہیں یہ۔ اچھا، اسی سے میں آپ کا اب یہ بات سنتے ذہن میں رکھیے گا کہ نہ صرف کہ اسی ایک دو واقعات سے میں آپ کو ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ میری سیکیٹری کے اندر مزید دلچسپی کیسے ہوئی، بلکہ وہ جو سوال جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے کہ کیا روحانیت سیکیٹری کے ایشوز کو ریزالو کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کا جواب بھی اس پہ ہے۔ بہرحال وہ جو خاتون تھیں انہوں نے اپنے اس سے پہلے کہ جب میرے سے ان کا رابطہ ہوا، وہ پہلے کسی صاحب کے ہتھے چڑھ کے کوئی ماشاءاللہ 50-60 لاکھ روپیہ لٹا چکی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو صاحب ہوں گے انہوں نے ان کی روحانی باتیں سننے کے بعد ان کو اپریشیٹ کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ہاں واقعی آپ بہت پہنچی ہوئی خاتون ہیں، اور پھر پیسے کا لین دین شروع ہو چکا ہوگا۔ میں ذرا ڈھیٹ سا آدمی تھا اور میں ان کو کسی بھی طریقے سے ایک سافٹ فیلڈ نہیں دینا چاہتا تھا
کہ جس کے اندر ان کو ذرا سے بھی محسوس ہو کہ وہ بزرگ ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ میں ان کو سب بلنٹ ہوتا گیا، ان کو میں نے یہ بات بتا دی، میں نے ایگزیکٹ جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے وہ تو نہ ان کو میں نے بتایا، لیکن میں نے ان کو ویسے ہی کہا، میں نے کہا جی آپ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان سے بہت ساری چیزیں آپ کو سنائی اور دکھائی دیتی ہیں یہ کسی ہیلوسینیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ اس پہ بہت زیادہ توجہ نہ دیں۔ یہ سن کے وہ ظاہر ہے میرے سے بہت زیادہ ناراض ہو گئیں اور سخت غصے میں آ گئیں۔ سم ہاؤ کسی طریقے سے میرا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ رابطہ ہوا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور وہ ایک سمجھدار اچھے سلجھے ہوئے آدمی تھے، میں نے کہا جی یہ جو آپ کی بیگم صاحبہ ہیں یہ اپنے آپ کو ایک روحانی شخصیت سمجھ رہی ہیں، اور ان کو جو چیزیں ان کو نظر آتی ہیں یا یہ خوشبوئیں آتی ہیں یہ سارا کچھ میرے ذاتی خیال کے مطابق ان کو کوئی نفسیاتی عارضہ ہے۔ آپ ایک کام کریں کہ آپ کوشش کر کے کسی طریقے سے بھلا پھسلا کے آپ ان کو کسی مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں، کم از کم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا اندازہ ان کے متعلق صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بیماری کا مجھے اندازہ ہے کہ ان کو کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں۔ بہرحال وہ ان کو ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے، 2-3 سیٹنگز ہوئیں، انہوں نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ بھی ان کے کیے، یعنی کہ صرف زبانی ظاہر سائیکیٹرسٹ تھے تو کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے، اور آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ خاتون ایک پراپر شیزوفرینیا کی پیشنٹ ہیں، اور یہی میرا اندازہ تھا کہ یہ خاتون جو ان سی ہیں یہ شیزوفرینیا کی ہی پیشنٹ ہیں۔ اچھا، مین وائل وہ کچھ وظائف بھی پڑھ رہی تھیں، اور میرے ارد گرد کے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وظائف کے ذریعے سے ان کا علاج ممکن ہے اور یہ آہستہ آہستہ ایک بیلنسڈ فارم میں چلی جائیں گی، جبکہ میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ ایک پراپر شیزوفرینیا کی پیشنٹ ہیں، اور اس وجہ سے بہت مشکل ہے کہ یہ ایک نارمل بات چیت سے یا صرف ایک وظیفے سے یہ اس میں سے باہر نکل سکیں گی، ان کو بہرحال میڈیسن کی ضرورت ہے۔ خیر میرے تو وہ خاتون خلاف ہو گئیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر پہ بھی بھیجنے والا یہی خبیث آدمی ہے، یعنی کہ میں، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے کافی لوگوں کے سامنے اور جو ان کا سوشل سرکل تھا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ادھر سے میری ذہن میں ایک کنفلکٹ پہلی دفعہ شروع ہوا، اور وہ یہ کنفلکٹ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آخر اتنی ایڈوانس سٹیج کے نفسیاتی پیشنٹ کو ہم لوگ اس کو بہت کلیئرلی کیوں نہیں بتا رہے، چاہے وہ کسی روحانی سینٹر یا خانقاہی نظام سے منسلک ہے، اور وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جن سے جو ان سے پیسے کھا رہا ہو یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ نہ بتانا بھی ڈس آنیسٹی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی میرے ساتھ کہ آپ لوگ شاید جانتے ہوں لاہور میں اب ایک کیئر کینسر ہاسپٹل بنا ہے، ڈاکٹر شہریار نے اس کو بنایا ہے۔ میری ڈاکٹر شہریار سے 1993 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بلکہ 94 کے اندر میں نے نیا اپنا تھیسس کمپلیٹ کیا تھا جینیٹک انجینئرنگ کی مورل امپلیکیشنز پہ۔ تو I was one of few نہیں بلکہ I was the only one available at that time in Pakistan probably کہ جس نے ایتھکس پہ میڈیکل سائنس کی کسی فیلڈ پہ کام کیا ہوا تھا۔ تو میری ایک محترم ٹیچر ڈاکٹر غزالہ کے کہنے پہ میں ان کے پاس گیا، اور جو مختلف چیزیں ہم کچھ عرصہ اکٹھے کرتے رہے، ڈاکٹر صاحب اس وقت ہیڈ آف ریڈیالوجی تھے جناح ہاسپٹل لاہور کے، تو اس میں ایک ہم نے میڈیکل ایتھکس کے بورڈ کی ایک ضرورت محسوس کی، اور ان بہت ساری چیزیں جو میں سیکھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب بھی کسی پیشنٹ کو خاص طور پہ کوئی ٹرمینل النس ہو جائے جیسے کینسر ہے، تو ہم دونوں کا، میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک اگریڈ اپون کنسنسس یہ ہوا کہ اس پیشنٹ کو ضرور بتانا چاہیے کہ تجھے کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پیشنٹ کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ تجھے کوئی ٹرمینل النس ہو گئی ہے۔
تو شاید وہ بات میرے ذہن میں پھنسی ہوئی تھی 1994 سے، اس طرح کے کیس نے جب مجھے ٹریگر کیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم پیشنٹس کو جن کے خیال کے مطابق وہ روحانیت میں منازل طے کر رہے ہیں، یا جو ان سا ہے ان کو کوئی جادو جنات کا مسئلہ لگ رہا ہے، آخر ہم ان کو کیوں نہیں بتا رہے کہ یار تجھے شیزوفینیا ہوا ہے، تو ہیلوسینیشنز کا شکار ہے، یا کوئی اور مینٹل النس ہے؟ کیونکہ جب تک اس کو حقیقت سے، خاص طور پہ جو روحانی علاج گاہ ہے، وہاں سے اگر اس کو آسرا دیا جائے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ کے اوپر مہربانی اور کرم ہو رہا ہو، تو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے ایک قسم کا باغی ہو گیا، اور کافی زیادہ باغی ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اس کے بعد جو بھی فون کرتا، کافی، اب تو خیر میں پھر نارمل ہو گیا ہوں، کافی عرصہ اسی غصے کی حالت میں ٹھک کر کے اس کو بتا دیتا تھا کہ تجھے انگزائٹی ہے، تجھے سٹریس ہے، تجھے ڈپریشن ہوا ہے، تجھے شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے، یعنی کہ جو مجھے آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا میں اس کو بتا دیتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ ڈاکٹر پہ چلے جاؤ، ڈاکٹر پہ چلے جاؤ، تمہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر میرے ذہن میں دوسرا کنفلکٹ جو شروع ہوا کہ یار اس ساری سچویشن کے اندر وظیفہ کیا کر رہا ہے، اور یا دعا جو ان سی ہے اگر کوئی بزرگ فرما رہے ہیں تو اس کا کیا رول ہے۔ پھر اس کو مجھے آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آئی کہ وظیفے اور دعا کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمارے ریلیجن اسلام کے اندر، خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی کی وجہ سے ہم ایک نان پریکٹیکل ہیلوسینیٹڈ ریلیجن نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک انتہائی پریکٹیکل شخصیت ہیں، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب میں نے اس حوالے سے پڑھا تو واضح طور پہ نظر آیا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ ماشاءاللہ ظاہر ہے وہ تو دین کے ہیڈ ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں، تو ان کا یقین، محبت، تعلق کا تو کوئی خدا نہ خواستہ مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ پچھے لگوا رہے ہیں، مینز کہ وہ جو ان سے ایک ایکسٹرا فاسد بلڈ ہوتا ہے نکالتے ہیں، جب وہ زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ دوائی کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دیٹ مینز کہ مجھے شیخ صاحب نے ہی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ دعا اور دوائی کا کمبینیشن ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فزیکل ورلڈ کے اندر ہمیں فزیکل طریقے سے بھیجا ہوا ہے، تو یقینی طور پہ یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ دعا دوائی کے ساتھ بہت ضروری ہے، لیکن خالی دعا یا وظیفہ کر دیا جائے یا صرف دوائی کر دی جائے تو یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اور کیونکہ میری مین تربیت گاہ ہے، ویسے تو خیر میں سچ بتایا تھا آپ کو کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ جڑ جانا یا ایک پراپر نالج ہونا، وہ شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہی ہے۔ وہاں پہ ایک تو مجھے کلیئرٹی شیخ صاحب کی وجہ سے یہ مل گئی اور میری یہ تسلی ہوگی کہ مجھے جو شیخ صاحب کے باقی مریدین تھے جو اس معاملے میں ایسوسیٹ تھے وہ میری بات نہیں سن رہے تھے، یعنی کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ میں غلط ہی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میرا طریقہ کار ہی غلط ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ تو میں اس کو کہتا تھا کہ نہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ آپ کا روحانی مسئلہ ہے، یہ آپ کا بلا کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جس طرح سے ہم ان کو روحانی مسئلہ یا بلا کا پرابلم کی وجہ سے شیخ صاحب کے دیے ہوئے وظائف بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر اس کا کوئی سیکیٹری کا ایشو ہے تو ظاہر ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، بعض ویسے ہم میں سے ڈاکٹر بھی تھے لیکن میں ظاہر ڈاکٹر نہیں ہوں، تو ہم ڈاکٹر کا نہیں بتائیں گے، لیکن اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ شیخ صاحب کی رغبت اور رضا اور رہنمائی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں۔ اور یہی وہ چیز بنی جس کی وجہ سے میرا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہو گیا کہ یار یہ اسی طریقے سے چلے گا۔ اچھا، ایک اس سے پہلے کہ میں اس کو ساری چیزوں کو سم اپ کروں،
میں ایک اور چیز بھی اپنے پاس انفارمیشن کہہ لیجیے یا نالج کہہ لیجیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو نفسیاتی امراض ہیں یہ اس کی ایک اور بھی پہلو ہے جس پہ بات نہیں کی جاتی. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بہت سارے لوگ جو روحانیت میں چل رہے ہوتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں بہت زیادہ، ان کی ریزن آف اٹیچمنٹ میں بھی نفسیاتی امراض کا ایک رول دیکھا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو بعض روحانی پریکٹسز کے اندر آ کر آہستہ آہستہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دیٹ از وائی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ان کو فرشتے یا جنات یا بھوت یا کوئی اور روحانی شخصیات یا بزرگان دین نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو واقعات بتا رہے ہیں، ایک تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں کا انڈو پاک بنگلہ دیش یعنی کہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں ویسی ایشو ہے کہ جو کوئی اس طرح کی روحانی باتیں کرتا ہے الٹی سیدھی بھی کر رہا ہو تو ایک تو اس کے پاس ایک فیکشن آف پیپل ضرور ہوتا ہے جو اس کو بزرگ مان کر اس کی طرف چل پڑتا ہے. دوسرا بعض لوگ اس کو دماغ کی خرابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ لیکن دماغ کی خرابی سمجھنا یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. زیادہ تر یا بزرگ سمجھ لیتے ہیں اور یا پھر اس کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات ہمیں یہ ذہن میں میرے تجربے میں یہ آئی ہے کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ میں نے جس طرح سے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو وظائف اور نیورو سائنس والی، کیونکہ فکسیشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، ریپیٹڈنس کا تکرار کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک ماحول کا انوائرمنٹ کے اثرات آپ پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت دفعہ بعض باتیں جو آپ کے ساتھ اصل میں خواب میں یا جاگتے میں نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو آپ کا دماغ نیورولوجیکلی ان چیزوں کو پلے کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی اور کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا تو کم از کم آپ سادہ ہیلوسینیشن کے شکار ضرور ہو جائیں گے کہ مینز کہ آپ کو آوازیں بھی آئیں گی، آپ کو لگے گا کوئی خواب میں یا جاگتے ہوئے مجھے میسیجز بھی مل رہے ہیں. تو یہ تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کیونکہ لوگ نارملی یہ جو بعض ہمارے عجیب و غریب سے قصے کہانیاں ہیں کہ جی وہ کوئی چاند پہ پہنچ گیا یا ماں کے پیٹ میں اس نے قرآن حفظ کر لیا، لوگ اس کو صرف اور صرف اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو صرف طنز کرتے ہیں یا شرک کے فتوے لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کرتا. جب سے مجھے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے اور ان کے کیسز کا اتفاق ہوا ہے، میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بن رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں اسی ہیلوسینیٹڈ کنڈیشن کے اندر لکھی ہیں، یعنی کہ جو ہیلوسینیشن کے اندر ان کو نظر آیا انہوں نے اس کو لکھ دیا، جو ہیلوسینیشن میں ان کو محسوس ہوا انہوں نے کسی کو بتا دیا، وہ بتاتے بتاتے سینہ بسینہ چلتے 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 آپ کے ایسے زمانے میں پھرا کہ وہ بھائی صاحب بزرگ بن گئے، یا وہ واقعہ اتھینٹسٹی کا اس طرح کا شکار ہوا کہ کوئی 50 سال سے، کوئی 100 سال سے، کوئی 300 سال سے، کوئی 400 سال سے وہ واقعہ بار بار سنا رہا ہے. تو سم اپ کرتے میں آپ کو بتاؤں، ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے جو نفسیاتی مرض ہوں گے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کا روحانی علاج، صرف روحانی علاج معذرت کے ساتھ صرف وظائف کی صورت میں نے ابھی تک ہوتے نہیں دیکھا. ہاں میں نے وہ لوگ ضرور دیکھے ہیں، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں 10 سال سے دوائی کھا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. میں نے ایسے لوگ واقعی دیکھے ہیں جن کے پاس وظیفہ، دعا پلس دوائی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
لیکن ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے ابھی تک. میں یہ نہیں کہتا کہ ہوں گے ہی نہیں, میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ جب کسی شخصیت کی بات کروں یا کسی ازم کی بات کروں یا نالج کی بات کروں, میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو میرے ایکسپیرینس میں سے گزری ہو. جیسے اگر میں شیخ صاحب کا ذکر کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا, اس وجہ سے کہ میری زندگی کی بے شمار اللہ تعالیٰ نے مجھے درسگاہیں دی, جن کے میں نے ویڈیوز بھی بنائی بہت شخصیات کی, لیکن میری جو مین درسگاہ ہے جہاں سے میں نے دین سیکھا وہ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اسی طریقے سے اگر میں کسی کے ساتھ بات, کیونکہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے, میں نے شیخ صاحب کی صرف باتیں نہیں سنی ہوئی, میں باتیں سن کے امپریس ہونے والا بندہ اور فالو کرنے والا بندہ قطعاً نہیں ہوں. جب تک مجھے خود پلس اینڈ نیگیٹو نہ پتہ چلے, مجھے فائدہ نہ ہو, میں بات نہیں کرتا اس طریقے سے. بالکل اس طریقے سے آپ مجھ سے جب بھی کوئی بندہ میں نے کہ آپ مجھ سے, اچھا بعض لوگ ہیں وہ اللہ معاف کرے میرے جیسے عام آدمی سے وظیفے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. بھجن میں سادہ سا آدمی ہوں, میں تو ایک مرید والا بندہ ہوں اور ایک کچا پکا سا مسلمان ہوں, میں وظیفوں والا نہیں ہوں. اب وظائف اور شیخ جو پیر ہیں آپ ان سے مانگیں جا کے, میں تو صرف میرے سے آپ پوچھیں گے جس طرح بعض لوگوں نے پوچھا, تو وظائف کے حوالے سے یا روحانی تربیت کے حوالے سے میرا ذاتی تجربہ صرف محترم شیخ امین صاحب کے ساتھ ہے, میں تو ان کی طرف ریفر کر دوں گا. اسی طرح جیسے اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو میں لاہور میں میری کتاب میں, کیونکہ میرا ذاتی ڈاکٹر ہے وہ میرا فزیشین ہے ڈاکٹر ساجد عبید اللہ, میں صرف اس کا بتاتا ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی سیکریٹری کا میرے سے پوچھے گا زبردستی کہ نہیں تو ڈاکٹر بتا, تو مجھے صرف ایک ڈاکٹر کا پتہ ہے جس کے پاس میں نے بے شمار سکسیسفل کیسز بھیجے. میرا اپنا ذاتی بعض ایشوز تھے, میں نے اس کے ساتھ ان سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ ہوا. اس کا نام ہے ڈاکٹر احسان الحق چشتی, وہ جوہر ٹاؤن میں ہوتا ہے. تو میں اس بندے کی بات کروں گا جس سے مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہو, میں اس ازم کی یا اس لائن آف ایکشن کی بات کروں گا جس کا مجھے خود سے تجربہ ہو. تو اس تجربے کی روشنی میں سم اپ کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا روحانی مسئلہ ہے تو آپ وظیفہ ضرور پڑھیں, دعا ضرور کریں, لیکن بہتر ہے کہ اگر ارلی سائنز ہیں تو سائیکالوجسٹ, وگرنہ بہتر یہ ہے کسی سیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. دوسرا, وہ لوگ جو روحانیت میں چل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا الرٹ رکھیں, کیونکہ روحانیت میں چلتے ہوئے فکسیشن آف مائنڈ کے جہاں پہ بہت سارے فوائد ہیں, وہاں پہ بعض دفعہ نفسیاتی امراض کا ہونا بھی بہت ممکن ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں یا آپ کو کوئی روحانیت زیادہ محسوس ہونی شروع ہو جائے تو اپنے پیر یا شیخ سے ضرور بتائیں اور ضرور ویریفائی کرا لیں. تیسری چیز, آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ کوئی روحانی پریکٹیشنر ہو یعنی کہ شیخ یا پیر ہو, چاہے کوئی سیکیٹرسٹ ہو, چاہے کوئی فزیشین ہو, آپ کسی تجربہ کار اور مستند بندے کے پاس جائیں. آخر میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے ایک عجیب سی بات ان لوگوں میں آبزرو کی ہے جن کو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. میں نے ایک بڑی کمزوری دیکھی ان لوگوں کے, اپنے لوگوں کے اندر. یہ لوگ نفسیاتی مرض کو ماننا اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں, جن بھوت جادوگری کے مسئلے کے اوپر سمجھتے ہیں کہ اس کی خیر ہے. یعنی کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تم پہ جادو ہیں, بد اثرات ہیں, نظر بد ہے, تو یہ کہیں گے ہاں 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 ہاں, یعنی کہ بالکل ریلیکس رہیں گے. ان کو کہنا کہ یار تجھے شیزوفرینیا ہے, تجھے انگزائٹی ہے, تجھے ڈپریشن ہے, تو یہ برا مان جاتے ہیں. بھائی جان یہ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ جس طریقے سے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے, آپ کے دل کا مسئلہ ہوتا ہے, لیور کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو بخار ہوتا ہے, اسی طریقے سے بھائیو برین ایک آپ کا جسم کا حصہ ہے, اس پہ بہت زیادہ لوڈ آف ورک ہوتا ہے.
آپ کے پیدائش سے لے کے مرنے تک آپ کے پورے جسم کا وہ کام چلا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی خرابی یا کمزوری یا اس کی ایک غبینس اس میں آ سکتی ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ لوگ جو 30-35 سال کے خاص طور پہ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی برین کا ٹونک ضرور یوز کرنا چاہیے، اور پلیز میرے سے نہ پوچھیں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے پوچھیں۔ تو شرمانے کی کوئی بات نہیں کہ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مرض ہے، اس کو جادو جنات یا بد اثرات یا روحانی منازل کے اندر چھپانے کی یا لوگوں کو کسی اور طریقے سے بتانے کی کوشش نہ کریں۔ بی ریئل، بی آنیسٹ، بی بریو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔